السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عثمان سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید ٹی وی۔ دوستو میں آج آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سانپ اور بچھو کے وعدے کا بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سعید ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار اللہ کے پیغام سناتے کہ وہ ایک دوسرے سے جھگڑا مت کریں، ایک دوسرے کو مت ماریں، رشتوں کی قدر کو مقدم رکھیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی رہی اور آپ کو اتنے پتھر مارتی کہ آپ کئی دنوں تک پتھروں میں ڈھکے رہتے، پھر صحت یاب ہوتے، پھر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ 950 سال گزر گئے۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کے دربار میں دعا کی کہ اے اللہ، یہ میری قوم کبھی بھی ہدایت نہیں پائے گی اور یہ تیرے عذابوں کا مذاق اڑاتی ہے، تو انہیں اپنی طاقت دکھا کہ تو کتنا طاقتور ہے۔ تو بس اللہ کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آیا کہ اے نوح، ایک کشتی تیار کر اور اس میں پورے جہان کے چرند پرند کو اکٹھا کر اور ان لوگوں کو جو تیرے اوپر ایمان لائے۔ تو یوں حضرت نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ پوری قوم حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی رہی، لیکن نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اپنے کام میں مصروف رہے۔ تقریباً 100 سال بعد وہ کشتی تیار ہو گئی اور نوح علیہ السلام اس کشتی میں تمام چرند پرند اور لوگوں کو سوار کر ہی رہے تھے کہ تو اتنی دیر میں سانپ اور بچھو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہمیں بھی اس نجات والی کشتی میں سوار کر لیجئے۔ تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تم تو انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، انہیں کاٹتے ہو۔ تو سانپ اور بچھو نے آپ سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی اور اپنے خالق کی، ہم اسے کبھی بھی تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کو بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ اس نجات کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے، جو جانور سوار ہوئے، سوائے ان کے باقی تمام لوگ اللہ کے عذاب کے سبب فی النار ہو گئے۔ طوفان تھمنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کیا، ہر مخلوقات زندگی بسر کرنے لگی۔ لیکن اس آیت کو کسی بھی حیوان نے آج تک نہیں بلایا اور اللہ پاک نے اپنی کتاب کی سورہ صفات میں اس آیت کو محفوظ کر دیا۔ آج بھی جنگل بیابان میں جب بھی کسی حیوان کے سامنے یہ آیت پڑھی جاتی ہے سلام علی نوح فی العالمین، تو سانپ ہو یا بچھو، اس آیت کے احترام اور اس کے پس پشت وعدے کو سمجھ کے اس انسان کے قریب نہیں آتا۔ بے شک اللہ نے اپنی کتاب میں ہر بیماری، پریشانی اور ہر مصیبت کا علاج رکھا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل سعید ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں۔